بھائی نماز ایک لذت ہے، نماز ایک حسن ہے۔ پتہ ہے بہت سارے لوگ بے چین کیوں ہیں؟ نماز وجود کی ضرورت ہے۔ جب لوگ نماز نہیں نہ پڑھتے، اللہ تعالیٰ نے وجود کے اندر روٹی کی خواہش رکھی ہے، پانی کی خواہش رکھی ہے، نیند کی خواہش رکھی ہے، تو جس کو رب نے پیدا کیا اس کے وجود میں عبادت کی جگہ بھی رکھی ہے۔ تو جب ہم سویرے اٹھ کے نماز نہیں نہ پڑھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا دن صحیح روشن نہیں ہوتا۔ اس بندے کا دن اصل روشن ہوتا ہے جو سویرے اٹھ کے پہلے نماز ادا کرتا ہے۔ ظہر کا وقت آیا پھر نماز پڑھے، عصر کا وقت آیا، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر چھت کھڑی ہوتی ہے۔ تو دین کی جو عمارت ہے نا، اس کی مضبوطی کب آئے گی؟ جب آپ کو ایک بات بتاؤں، پتہ کی اس کو یاد رکھنا۔ بے نمازی بندہ جو ہوتا ہے نا، بے نمازی وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وفا ہے اور سب سے بڑا ناشکرا ہے۔ آپ اگر بے نمازی سے وفا کی توقع کریں یا شکر کی توقع کریں کہ وہ کسی کا ساتھ دے گا، تو یہ زیادتی ہے۔ بڑی ٹھنڈی رات ہے اور بہت بڑی بات میں نے چھیڑ دی ہے۔ سب سے بڑا بے وفا اور ناشکرا بے نمازی ہے، اس لیے کہ جس نے رب کے ساتھ ہی وفا نہیں کی، جس نے ساری نعمتیں دینے والوں کا شکر ادا نہیں کیا، تو وہ تیرا میرا کیسے کرے گا؟ جو وہاں ہی نہیں جڑا۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا، وہاں بھی دل نہیں لگے گا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر نور کی ایک تجلی ڈالی جس سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہوئے۔ فرمایا جب میرا امتی اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھتا ہے، رب کریم اس پر اس طرح کے نور کی 70 تجلیاں ظاہر فرماتا ہے۔ 70 تجلیاں، سمجھا ہی نہیں اس بات کو آج تک مسلمان۔ آپ یقین کریں جب اعلیٰ مقاصد کی بات ہوتی ہے تو میں ڈر جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں میں اس قوم سے کیا کہوں کہ جہاد کرنا ہے، افغانستان کے بچوں کو بچانا ہے جو ابھی تک نمازی نہیں ہو سکی، جس سے آج تک ہم نماز کی پابندی نہیں کرا سکے، وہ قوم دین کا بول بالا کرے گی؟ اب تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ نماز پڑھا کرو، شرم آتی ہے یہ لفظ ادا کرتے کہ ہماری ساری زندگیاں گزر گئیں، ہم ایک نماز نہیں پڑھوا سکے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، جو مجھ سے زیادہ پیار کرنے والے لوگ ہیں، میرے قریب رہنے والے، اگر میں نے کسی سے نماز کا پوچھنا چھوڑ دیا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سخت اس شخص سے بیزار ہو گیا ہوں، اب میں پوچھتا ہی نہیں اس سے۔ کتنا کو بندہ پوچھے؟ جب بہت سارے کام کوئی بندہ چھوڑ جاتا ہے نا، وہ حضرت رومی فرمایا کرتے تھے جب تیرا کوئی محبوب تجھ پہ غصہ کرنا چھوڑ جائے تو پھر سمجھ لینا تیرا اس کا تعلق کمزور ہو گیا۔ جب وہ تیرے اوپر جتنا زیادہ جلال کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا تجھ سے پیار اتنا ہی زیادہ ہے، اور جس دن وہ کہہ جائے نا نہیں اس نے نہیں سمجھنا، وہ چپ کر جائے، تو اس دن سمجھ لے کہ تو ناکام ہو گیا، تو محبت میں ہار گیا، خدا را۔ نماز تو حسن ہے دین کا۔ تو کیسے سویا رہتا ہے جب اذان ہو جاتی ہے؟ تجھے کیسے خیال نہیں آتا جب تجھے مسجد؟ تو بتا تو صحیح، اللہ کی دھرتی پہ رہ کے، اس کے آسمان کے نیچے اس کی روٹی کھا کے، پھر وہ جب سزا دیتا ہے نا تو پھر کروڑوں روپیہ دراز میں پڑا ہوتا ہے، پر مالک کہتا ہے بس سوائے دوائی کے کوئی شے نہیں تجھے کھانے دوں گا، کھا کے دکھا، کر جرت، کر ہمت۔ اس وقت خیال آتا ہے پھر لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہسپتال کے بیڈ پہ نگتے باندھ کے لیٹے ہوئے۔ کیا مطلب ہوا؟ جب تیرے پاس موقع تھا، جب تیرے پاس وقت تھا، تب تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ بے نمازی اتنا بڑا ظالم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں کھاتا جاتا ہے، ہڑپ کرتا جاتا ہے، اور اس کے حکم کی پیروی نہیں کرتا۔ اس زیادتی سے باہر نکلے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، اور جب تو عبادت ہی نہ کرے، پیدا کس لیے کیا؟ پیسے کمانے کے لیے، دکان لمبی بڑی چوڑی خریدنے کے لیے، اس لیے پیدا کیا کہ تو مارکیٹوں کا مالک ہو، اس لیے پیدا کیا کہ تو جو تیرے مکان کے پیچھے مکان ہے وہ بھی تو خریدے، اس لیے پیدا کیا کہ پھر اس کے پیچھے جتنے مربع زمین ہے ساری تیری ہو، اس لیے تجھے پیدا کیا کہ ہر بینک میں تیرا اکاؤنٹ ہو، تو وزیر بنے، مشیر بنے، اس لیے تجھے پیدا کیا۔
इल्ला लियअबुदून, फरमाया मैंने तुम्हें अपनी, और अगर तू इबादत नहीं करेगा तो मैं तो पहले ही बेनियाज हूं। वो कहता है मैं तो पहले ही अल्लाह समद हूं। तो ठीक है, तूने नहीं इबादत की तो जहन्नम भी बनी हुई है। फिर को बंदा कहे ये रहमत इलाही के खिलाफ है, तो मैं पूछता हूं तेरे अंदर रहमत कहां गई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में एक शख्स ने आके शिकायत की कि या रसूलल्लाह मेरा ऊंट है मुझे बैठने नहीं देता, गिरा देता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट से पूछा कि तेरा मालिक है, तू बैठने क्यों नहीं देता? कहने लगा या रसूलल्लाह ये इशा की नमाज नहीं पढ़ता, तो मुझे डर आता है कहीं मेरे ऊपर बैठा हो तो इस पर अजाब ना नाज़िल हो जाए। आप इसे कहें अपनी नमाज सही करें, कहीं इसकी वजह से मैं भी, तो अगर ऊंट डरता है तो अब्बा क्यों नहीं डरता कि बच्चे की वजह से अजाब ना नाज़िल हो जाए? वो शौहर क्यों नहीं डरता जिसकी बीवी नहीं पढ़ती? वो लोग क्यों नहीं तवज्जो करते? ख्याल ही कोई नहीं। अल्लाह बड़ा करीम है, तू पहले अपना करम बता ला।